بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ گزشتہ دنوں سفر کے دوران ایک ایڈوکیٹ میرے شریک سفر تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کا ایک دلچسپ اور عجیب و غریب واقعہ سنایا جو انہی کی زبانی قارئین کی پیش نظر ہے۔ یوں تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ہمہ اقسام کیس لڑے ہیں، مگر ایک ایسا عجیب و غریب کیس بھی لڑا، اور آپ بھی یہ جان کر حیران و پریشان ہوں گے کہ بلا صحرا بھی کبھی پھانسی کا پھندا بنا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اور اس حوالے سے کہانی کچھ یوں ہے کہ چند برس پہلے ایک دن دو نوجوان میرے آفس میں آئے تھے جو حلیے سے ہی ان پڑھ اور آوارہ لگ رہے تھے۔ ان کے قد لمبے، بے ترتیب گھنی داڑیاں اور لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ سر پر بھاری بھرکم پگڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک جو اپنی مونچھوں کو بار بار تاؤ دے رہا تھا مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جناب وکیل صاحب، مجھے ایک چھوکری سے محبت ہو گئی ہے اور وہ چھوکری بھی ہم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ آپ ہمارا کچھ مدد کریں۔ میں ان کی بات سن کر بولا، جناب میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر لڑکی راضی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ وہ میری بات سن کر معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ وہ لڑکی دارالامان میں ہے اور شادی شدہ بھی ہے، مگر اب اس کو ہم سے محبت ہو گئی ہے اور اپنے میاں سے طلاق لے کر ہم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کا حلیہ اور انداز گفتگو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ کون سی بد نصیب لڑکی ہے جسے ایسے شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میری خاموشی کو دیکھ کر بولا، جناب کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ کیا واقعی وہ لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ میرے اس سوال پر اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اللہ کی قسم وہ میری دلیری بہادری دیکھ کر مجھ پر فدا ہو گئی ہے۔ آپ بس میرا مسئلہ حل کرنے کی فیس بتائیں۔ میں اس وقت اپنی فیس سے زیادہ اس نادان لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاید اس لیے میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ جناب فیس کو ڈالو بھاڑ میں، مجھے فوراً اس لڑکی سے ملاؤ۔ میں اس کا یہ بیان حلفی عدالت میں پیش کروں گا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر اگلی پیشی میں اسے جج کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا، جس کے بعد جج صاحب اس لڑکی کے شوہر کو ایک سمن بھیجیں گے، اور پھر تیسری یا چوتھی پیشی میں تمہارا کام ہو جائے گا اور تم اس لڑکی کے دلہا میاں بن جاؤ گے۔ میری زبانی یہ تمام احوال سن کر اس شخص کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر اس لڑکی سے میری شادی ہو گئی تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا اور ایک کپڑوں کا نیا جوڑا بھی دوں گا تاکہ تم وہ نیا جوڑا پہن کر میری شادی میں آنا۔ اچھا، اب آپ دونوں کل میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ دارالامان چل کر اس لڑکی سے بیان لوں گا۔ یہ سن کر 1000 روپے کے 5 نوٹ میرے آگے رکھنے کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ اگلے دن وہ دونوں وقت مقررہ سے پہلے ہی آ گئے، اور پھر ہم تینوں دارالامان چلے گئے، جہاں میں اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی خاصی پڑھی لکھی اور سمجھدار نظر آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ان کے جھانسے میں کیسے آ گئی، جبکہ وہ لڑکی کسی شہری علاقے کی اور نوجوان گاؤں دیہات کے دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال کچھ حال احوال کے بعد اس لڑکی نے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس ان پڑھ آوارہ قسم کے نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں عدالت میں اس کی طرف سے درخواست دائر کروں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں کا لڑکی سے رابطہ کیسے ہوا اور شادی تک بات کیسے پہنچی۔ یہ سوال میں نے عدالت سے واپس آ کر اپنے آفس میں ان دونوں سے پوچھا، تو وہ یہ کہہ کر ٹال گئے کہ جب شادی ہو جائے گی تو پھر ہم تمہیں ساری بات بتائیں گے کہ اس کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسے ہوا۔ اگلے دن میں نے کورٹ میں اس لڑکی کی درخواست جمع کرا دی تھی۔ پیشی کی تاریخ 15 روز بعد مقرر ہوئی، جس میں اس لڑکی کو بھی بلایا گیا تاکہ وہ عدالت کے روبرو اپنا بیان دے۔ عدالت میں پیشی سے ایک دن پہلے وہ دونوں نوجوان میرے آفس میں آئے اور کیس کے بارے میں کچھ تفصیلات لی تھی، اور پھر اگلے دن ہم عدالت میں موجود تھے۔ ہمارے کیس کی باری آنے پر جج صاحب نے میری جانب سے دائر درخواست کا مطالعہ کرنے کے بعد اس لڑکی کو مخاطب کیا تھا کہ آپ واقعی اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں جس نے عدالت میں اس بارے میں درخواست دی ہے؟ جج صاحب کی یہ بات سن کر اچانک ہی اس لڑکی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور آنکھیں آگ برسانے لگیں، اور وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر جج صاحب کی طرف پھیلاتے ہوئے بولی، خدارا جج صاحب میری فریاد سنیں اور ان دونوں کو سزائے موت دیں، اور یہ شخص جو مجھ سے شادی کرنے آیا ہے یہ میری عزت کا قاتل ہی نہیں، ڈاکو بھی ہے۔ اس نے ڈاکہ زنی کے دوران بہت سے لوگوں کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا ہے، لوگوں کی عزت سے، ان کی جان و مال سے کھیلا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرم ہے کہ جس نے مجھے اور میری 4 سالہ بیٹی کو میرے گھر سے اغوا کیا تھا اور اپنے کسی نامعلوم جگہ بنے ہوئے ٹھکانے پر لے گیا تھا۔ وہاں اس نے مجھے 6 ماہ تک قید رکھا تھا اور میری عزت سے کھیلتا رہا، اور پھر ایک دن اچانک اس کا موبائل میرے ہاتھ لگ گیا، جس پر میں نے اپنے میاں کو اپنے بارے میں اطلاع دی،
اور اس کا موبائل نمبر بھی یاد کر لیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا تو اس کے کچھ ساتھی تو گرفتار ہوئے تھے، مگر یہ فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری بیٹی تو اپنے باپ کے پاس چلی گئی تھی، مگر میں اپنے شوہر کے قابل نہ رہی تھی، اس لیے میں نے دارالامان میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران مجھے اس کا وہ موبائل نمبر یاد تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے فوراً پہچان لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم تو اس وقت زندگی کے مزے لوٹ رہے ہو، مگر میں تمہاری محبت میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری محبت، بہادری اور دلیری پر فدا ہو گئی ہوں اور اب اپنے شوہر کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی، اس لیے اسے چھوڑ کر دارالامان میں رہ رہی ہوں اور تم ہو کہ مجھے بھول گئے ہو۔ اس کے بعد یہ ہر روز مجھ سے گھنٹوں موبائل پر باتیں کرتا اور میں اس سے اپنی شدید محبت کا اظہار کر کے کہتی کہ تم مجھے اپنا جیون ساتھی بنا لو، میں تمہاری زندگی کے ہر کام، ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اور پھر کئی ماہ کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی اس کی محبت میں گرفتار ہوں اور اس کی خاطر شوہر کو چھوڑ کر دارالامان میں رہ رہی ہوں۔ تو پھر ایک دن یہ مجھ سے ملنے وہاں آ گیا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ تم عدالت کے ذریعے مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہو، اس مقصد کے لیے کسی اچھے وکیل سے مل لو۔ تو اگلے دن یہ وکیل صاحب کے ساتھ دارالامان آیا اور میرا بیان اور یہ درخواست لی تھی۔ جج صاحب، اب آپ ہی بتائیں، کیا میں اتنی بے وقوف اور پاگل ہوں جو اپنی عزت کے قاتل اور گھر کی تباہی کے ذمہ دار ڈاکو اور قاتل سے شادی کر لوں؟ دراصل مجھے اس سے اپنی عزت کا بدلہ لینا تھا اور میں اب اسے عدالت کے کٹہرے تک لے آئی ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے سزائے موت دیں یا رہائی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس رات اس لڑکی کی المناک داستان سن کر تو عدالت میں موجود تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر جب وہ دونوں مجرم فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو عدالت کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ جو شادی کا سہرا پہننے کی تمنا لے کر آیا تھا، اسے کچھ عرصے بعد سزائے موت ملی تھی، جبکہ اس کے ساتھی کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ یوں سہرا پھانسی کا پھندا بنا تھا۔